السلام علیکم پلانٹ فن کے میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے چھوٹے موٹے ننھے منھے بچوں، کیسے ہیں آپ سب کو آپ کی آپی گل کی طرف سے ڈھیر سارا سلام اور پیار۔ جی جناب، تو کیسا رہا آپ کا ویکنڈ؟ سنڈے میں کیا 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 آپ لوگوں نے؟ کہاں گئے گھومے پھرے؟ ظاہری سی بات ہے، ایک سنڈے ہوتا ہے، بابا ماما گھر ہوتے ہیں تو بابا کو تو اس دن تنگ کرنے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، کہ آج ہم نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، آج ہماری پارٹی ٹائم ہے۔ تو بڑی پارٹی وارٹی کی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے، اور مجھے کچھ بچوں نے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے بڑے وہاں سیر و تفریح کی ہے سنڈے کے دن۔ تو اچھی بات ہے جناب، انجوائے کریں، چھٹیاں ہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی کھیل کود بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ ایکٹیو رہیں اور مزے میں رہیں۔ تو میری طرف سے سب بچوں کو بہت 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 پیار محبت، اور اسی طرح سے خوش رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ چلیں تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ۔ کہاں؟ جی بالکل، آپ کے اپنے پروگرام میں جو کہ ہے گل کی باتیں۔ اور گل کی باتیں، اس میں آج ہمارا پہلا سیگمنٹ کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، آج کی آیت۔ تو ہماری آج کی جو آیت ہے وہ سورہ نور سے ہے، جو کہ سورہ نمبر 24 ہے اور آیت نمبر ہے 22۔ تو سورت کا آیت کا ترجمہ ہے، اور دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غلطیاں، دیکھیں ہم غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، آپ کا دوست چھوٹا بڑا کوئی بھی، تو آپ بجائے اس سے ناراضگی کرنے کے، اس سے قطع تعلقی کرنے کے، اس سے دور ہونے کے اور اس کی غلطی پر ریئیکٹ کرنے کے، غصہ کرنے کے، اس کو معاف کرنا سیکھیں۔ دیکھیں غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہوں گی، ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی غلطی کو یا کسی دوسرے کی غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا بری بات کی جائے، اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا بنا دیا جائے، جھگڑے میں زیادہ جھگڑا بڑھا دیا جائے۔ دیکھیں معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر غلطیاں معاف اللہ نہ ہماری کرے تو سوچیں کیا ہو، ہے نا۔ اللہ بھی تو ہمیں معاف کرتا ہے نا۔ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر فوراً ہی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اے میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر بھی دیتا ہے۔ تو جب اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں، احبابوں کے، رشتہ داروں کے، اگر کوئی غلطی ہو گئی کسی کے ساتھ یا کسی نے کچھ جانے انجانے میں کچھ غلط کہہ دیا، تو آپ بڑا پن کا مظاہرہ کریں اور ان کو معاف کر دیں۔ دیکھیں معاف کرنے کے جو ہیں فائدے کیا کیا ہیں۔ جب آپ کسی کی غلطی کو معاف کرتے ہیں نا، تو ناراضگیاں زیادہ دیر تک جاتی نہیں ہیں۔ جب ناراضگیاں زیادہ دیر تک جاتی ہیں تو رشتے آپس میں دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور رشتے دور ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے نا۔ ایسے ہی تو ہم کیوں چاہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ناراض ہوں، ایسا ناراض ہوں کہ وہ ہمیں جان پہچان آگے سے جا کے پہچان بھی نہ پائے کہ ہم کون تھے اور کون نہیں۔ جبکہ جب آپ معاف کر دیں گے تو وہ سامنے والا بندہ اور زیادہ اس بات کو ریلائز کرے گا، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، وہ شرمندگی میں دوبارہ وہ غلطی بھی نہیں کرے گا، اور وہ آپ کے ساتھ اور اچھے سے پیش آئے گا اور کوشش کرے گا کہ کبھی ایسا کچھ نہ ہو۔ اس کو یہ بات اتنی پسند آ جائے کہ یار دیکھو میں نے اتنی بڑی غلطی کری لیکن اس نے مجھے اس چیز پہ نقصان نہیں دیا، اس پہ کوئی سزا نہیں دی، بلکہ الٹا مجھے معاف کر دیا۔ تو کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں کہ آپ کو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ میں آپ کی غلطیاں معاف کر دیتا ہوں، اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دیتا، تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہی بہت اچھی بات ہے ایک اچھے مسلمان ہونے کی، ایک اچھے شہری ہونے کی، ایک اچھے انسان ہونے کی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے آگے نکلیں اور سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ملتی جلتی ہماری آج کی حدیث بھی ہے، جو کہ گل کی باتوں میں دوسرا سیگمنٹ ہے آج کی حدیث، اور اس میں یہ ہے کہ قطع رحمی یعنی قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی کے ساتھ قطع تعلق ہو جاتا ہے، بالکل اس سے بات کرنا، اس سے اگنور کر دیتا ہے، اس سے بالکل کنارہ کر لیتا ہے، ایسا شخص، ایسا مسلمان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ دیکھیں سیم بات ہو گئی نا، کہ قطع تعلقی ہم کب کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے، کہ ہمیں کسی کی کوئی بات ناپسند آئی، اس نے ہمارے خلاف کوئی بات کر دی یا ہمیں پسند نہیں آ رہی، اچھا نہیں لگا، ہمارے دل کو اچھا نہیں لگا، ہماری دل آزاری ہوئی۔ وہ تو ظاہری سی بات ہے، کسی کا دل دکھانا تو بہت بڑی بری بات ہے، لیکن پھر بھی
اگر آپ اس چیز کو لے کے چل پڑیں گے اور اتنا زیادہ کہ آپ سامنے والے سے بات ہی کرنا چھوڑ دیں، بات اتنی کم کر دیں، اتنا تعلق ختم کر دیں کہ آپ سالوں سال اس بندے سے ملیں ہی نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس نے جو غلطی کی اس کو اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو بتایا نہ جائے، بلکہ منہ پھیر لیا جائے اور سائڈ پہ ہو جائے۔ اگر ہم ایسے کر لیں گے تو اس کی غلطی کا احساس اس کو کون دلائے گا؟ قطع تعلقی تو ہم نے کر لی، ایک تو اللہ سے ناراضگی لے لی، اور دوسرا اس بندے کو شے بھی مل گئی، اس کو تو پتہ چل گیا نا کہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے، میں نے اس سے بات کی تھی، یہ صحیح ہوگی، اسی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گیا، اور آپ کا دل دکھا آپ دور ہو گئے۔ آپ ایک دفعہ اس کو احساس ضرور دلائیں کہ اس نے یہ میرے لیے غلط بات کی تھی، آپ نے میرے لیے یہ غلط بولا اور مجھے اس کا برا لگا، جبکہ یہ بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی۔ غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے تعلقات، آپ کے پیارے تعلقات دور کر دیتی ہے، تعلقات کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی زندگیوں میں غلط فہمیوں کو جگہ نہ دیں۔ غلط فہمیاں، لوگوں کی ہوئی باتوں میں آ کر کسی کے ساتھ تعلق توڑ لینا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ لینا، دوستوں کے ساتھ تعلق توڑ لینا، یہ تو غلط ہے۔ اگر آپ نے غلطی کی، اگر کسی نے غلطی کی اور آپ اس سے ناراض ہو کے سائڈ پہ ہو رہے ہیں، تو اس میں نہ آپ کا فائدہ ہے نہ اس کا فائدہ ہے۔ انفیکٹ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی الفاظ بولتے تھے جو اللہ کی طرف سے آتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ وہ شخص جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے نا؟ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے ہی دور کر دے گا، جبکہ ہم مسلمان لوگ، ہم لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ ہم کوئی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں جنت ملے، یہی ہم لوگوں کا ایمان ہے۔ تو جب ہم سے جنت ہی دور ہو گئی تو کیا فائدہ ہوا ہمیں عبادتوں کا، کیا فائدہ ہوا ان نمازوں کا؟ تو پھر اس میں تو نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں، اللہ کو تو راضی کر رہے ہیں، لیکن بندے کو ہم نے اس سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں کہ حقوق العباد زیادہ پہلے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے حقوق، لوگوں کے اوپر آپ کے حقوق ہیں، آپ کا ان کے اوپر حق ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کریں، اس کی ہوئی باتوں کو اگنور کریں، یا اس کو اگر بتانا بھی ہے اس کی غلطی کے بارے میں تو اس طریقے سے بتایا جائے کہ اس کو شرمندگی بھی نہ ہو اور وہ اپنی غلطی مان بھی جائے، اور اسی طرح وہ تعلق بنے ہی رہیں۔ جب تعلق بنے رہیں گے تو معاشرہ مضبوط رہے گا، معاشرہ مضبوط رہے گا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے چل سکیں گے، اچھے سے چلیں گے، ہمارے کاروبار ترقی کریں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارا دین ترقی کرے گا، ہے نا اچھی بات؟ تو میں یقین کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ جو اچھی باتیں ہیں، ہماری آیت اور حدیث کی، یہ میرے بچوں نے، بلکہ بچے کیا، بڑے بھی، ہمارے بڑے بھی جو ہیں نا کبھی کبھی ضد کر جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ملیں گے، یہ کام اس نے نہیں کیا تھا، وہ کام اس نے نہیں کیا تھا۔ دیکھیں سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، دنیا میں رہ جانا ہے۔ ہماری ناراضگیاں ساتھ اگر ہمارے چلی گئیں، اور اللہ کا تو حکم ہے کہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، اور وہ ناراضگیاں لے کے جب گئے تو ہم کس منہ سے گئے؟ تو ہمارا دنیا بھی ہماری خراب اور دین بھی ہمارا خراب، ہمیں آخرت میں بھی وہ ہم اس چیز کو ترسیں گے جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں ہمارے بڑوں سے بھی کہ پلیز خدا را اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، اگر والدین اپنے بچوں سے، بچے اپنے والدین سے، بہن اپنے بھائی سے، بھائی اپنی بہنوں سے، یا کوئی بھی چاچو ماموں پھپھو، کوئی بھی دوست یار احباب، اگر کوئی کسی سے ناراض ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ناراضگی نقصان کر رہی ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آج ہی موقع ہے، جائیں اور معافی مانگیں، اور معافی مانگنے میں پہل کریں۔ ایک اور حدیث اسی سے متعلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تم چھوٹے ہو جاتے ہو تو قیامت کے روز وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا؟ تو کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کریں اور اپنے روٹھوں کو منائیں اور خوشی سے رہیں اور سب مل جل کے رہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اور بڑے بھی پلیز اس بات کو ضرور دیکھیے اور سمجھیے میری بات کو۔ تو آج کی آپ کو آیت اور حدیث کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے ڈھیر سارے سبسکرائبر چاہیے اور لائکس بھی بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کر رہے ہیں لیکن مزید کریے گا۔ چلیں تو چلتے ہیں، باری آ گئی ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی، جو کہ آپ کی فیورٹ ہے، سہیلی بوجھ پہیلی۔ تو سہیلی بوجھ پہیلی میں پہلے تو ہم پہیلی کا جواب دیتے ہیں جو کہ ہم نے پوچھی تھی، اور اس کا جواب ہے شبنم جی،
اور شبنم کا جواب مطلب اس پہیلی کا جواب شبنم کا نہیں، پہیلی کا جواب دیا ہے ہمیں ثنا نے لاہور سے۔ جی ثنا، بالکل آپ کا جواب بالکل ٹھیک تھا، بالکل شبنم ہی تھی۔ اس کا آپ کو پتہ تو تھا میں نے کیا پہیلی پوچھی ہے، دوبارہ بتا دوں؟ وہی رات گئے رات سمے کچھ موتی آئے، دھوپ نکلے توڑ جائے، کچھ ایسا تھا نا؟ ہاں جی بالکل شبنم اس کا بات اس کی جواب تھا۔ اچھا چلیں جی، اگلی ہماری آج کی پہیلی ہے، اور چلو بچوں بتاؤ کون کون بتائے گا۔ میرے سارے دوست اکٹھے ہو جائیں، اور پہیلی کے بعد اور بھی بہت مزے مزے کے سیگمنٹ آنے والے ہیں۔ تو پہیلی ہماری آج کی ہے جناب کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہے تو آپ کی پر اس کو استعمال دوسرے کرتے ہیں؟ بالکل بالکل ہے ایسی چیز، سوچیں ذرا وہ کیا ہے۔ تب تک ہم آپ کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، اور آپ سوچئے، چلیں لے لیں ہیلپ۔ میں تو آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کی، اپنے مما بابا کی ہیلپ لے سکتے ہیں، تو آپ چلیں ہیلپ لیں ان سے، اور ہمیں جلدی سے لکھ کے بھیجیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو چلیں پھر چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے وشز کا۔ بالکل وش ٹائم۔ تو وش ٹائم میں ایک بڑی پیاری سی وش ہمیں ملی ہے اسلام آباد سے۔ سلسبیل نے کی ہے مرسال کو کہ وہ پھپھو بنی ہیں، اور ان کو بہت بہت مبارک۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو مرسال آپ کو، آپ پھپھو بنی ہیں۔ ہماری طرف سے بھی، پلانٹ فن کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خوش رہیں، اسی طرح آپ کے گھر میں خوشیاں آتی رہیں، اور سب خوش سے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں۔ صحیح ہو گیا؟ تو چلیں جی، ہم نے آپ کی وش تو پہنچا دی، ہماری مٹھائی بھجوا دیجیے گا۔ جی چلیں جی، اب آتے ہیں ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف، جو میرے ننھے منھے پیارے ساتھیوں کا پیارا اور فیورٹ سیگمنٹ ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ ہے آج کی کہانی۔ تو آج آپ کی گل آپی بہت پیاری کہانی لے کے آئی ہیں، ایک میجک سٹوری، اور وہ سٹوری بہت پیارے اور بہادر بچے کی ہے۔ تو سب آ جائیں اسکرین کے سامنے، اور جلدی سے آ کے بیٹھیں تاکہ ہم اپنی سٹوری سٹارٹ کریں۔ کوئی کم تو نہیں رہ گیا تھا؟ دیکھ لیجئے کوئی رہتا تو نہیں ہے، اگر نہیں رہ گیا تو ہم سٹارٹ کریں، ورنہ ویٹ کر لیں، اگر کوئی رہتا ہے بہن بھائی آواز دے لیں سب کو۔ جی آ گئے ہیں سب؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سٹوری ہے ایک بہت بہادر بچے کی، جس کا نام زاہد تھا۔ تو زاہد ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور وہ بہت بہادر تھا، بہت دلیر بھی تھا۔ لیکن جس گاؤں میں وہ رہا کرتا تھا، وہاں پہ سب کھیتی باڑی تو کرتے تھے، پر ایک مسئلہ تھا کہ لوگ اتنی محنت سے اپنی سبزیاں اگاتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور اسی میں اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن کچھ ٹائم سے وہاں پہ جنگلی شیر بہت بڑے بڑے، وہ رات گئے آ جاتے تھے، اور آنے کے بعد وہ اتنا زیادہ نقصان کر جاتے تھے ان کی فصلوں کا کہ بیچارے کسان، گاؤں والے پریشان ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کو کھانے کو بھی صبح کچھ نہیں رہتا تھا، اور وہ اس چیز سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے اپنا ہر حربہ آزما لیا، کسی طریقے سے وہ ان کو ہٹا سکیں، ہر طرح سے جو کوشش وہ کر سکتے تھے وہ کی، لیکن دن بدن ان شیروں کی تعداد وہ زیادہ ہوتی جاتی تھی، اور وہ گھروں میں گھستے تھے، جو چیزیں ایسی نظر آتی تھیں ان کو خراب کر جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سبزیاں، ان کے پھل خراب کر جایا کرتے تھے، جس سے گاؤں والے تو بہت پریشان تھے کہ اس کا آخر کیا حل کیا جائے۔ ایک دن زاہد نے سوچا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے دادا کے پاس گیا اور دادا سے پوچھنے لگا کہ دادا جان، کیا اس کا ایسا کوئی حل نہیں کہ ہم اس سے جان چھڑا سکیں؟ یہ عذاب تو بڑھتا جائے گا، اور ہمارے لیے تو پریشانی بڑھتی جائے گی، اور ہمارے گاؤں والے بھوکے مر جائیں گے۔ تو دادا نے بتایا، بیٹا اس کا حل تو ہے، لیکن وہ بہت مشکل ہے، کوئی کر نہیں سکتا۔ زاہد نے بولا، ایسا کیا حل ہے جو کوئی نہیں کر سکتا؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو اس کے دادا نے بتایا کہ فلاں جنگل میں ایک جادوئی پرندہ رہتا ہے، وہی ہمارا حل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی اس کا حل ہی نہیں کر سکتا۔ زاہد نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہاں جاؤں، لیکن دادا نے اس کو صاف منع کر دیا، اس لیے کہ وہ بہت خطرناک جگہ تھی، اور وہاں جانا کوئی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن زاہد تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے بولا کہ نہیں، میں اپنے گاؤں والوں کی سہولت کے لیے، خوشحالی کے لیے میں ضرور جاؤں گا، تاکہ ہمارے گاؤں سے یہ مصیبت ٹل سکے۔ تو زاہد نے اپنا سامان باندھا، اپنے بڑوں کی دعائیں لیں، اور نکل پڑے جناب اپنے سفر کی طرف۔ اب جیسے ہی وہ چلے، کافی میل چلنے کے بعد وہ جنگل تک تو پہنچ گئے۔
رستے میں ان کو طرح طرح کے خطرناک جانور ملے، ان سے مقابلہ بھی کرتا رہا، بھوک بھی کاٹی، لیکن بالآخر وہ اس جنگل میں پہنچ گیا جہاں کا دادا نے اس کو بتایا تھا۔ اب جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچا، اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پرندہ ملے گا کہاں۔ جیسے وہ تھوڑا اور آگے گیا، اس نے دیکھا ایک درخت جو بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا کہ اس کی جو وہ شاخیں تھیں وہ آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اور زاہد وہ دیکھ کے بہت حیران بھی ہوا، اور اس کو دیکھ کر ایک دم سے چوکنا سا رہ گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی چیزیں بنائی ہیں، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی غور سے دیکھ ہی رہا تھا تو اس کی نظر ایک رنگ برنگے پرندے کی طرف پڑی۔ جیسے ہی اس نے قریب جا کے دیکھا تو پرندہ بول اٹھا، اے لڑکے، تو یہاں کیا کرنے آیا؟ تو زاہد پہچان گیا کہ یہی وہ پرندہ ہو سکتا ہے کہ جس کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو زاہد نے اس کو بولا کہ پرندے بھائی، میں تو آپ سے ہیلپ لینے کے لیے آیا ہوں، ہم گاؤں والے بہت پریشان ہیں، تو پلیز ہماری مدد کی جائے۔ پرندے نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ زاہد نے بولا کہ میں اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہوگا۔ تو پرندے نے کہا، ایک تو یہ کہ تم سمندر کی گہرائی میں سے جا کے ایک سنہری موتی لے کے آؤ، اور دوسری وش یہ کہ تم نے سمندر میں سے چاندی کی مچھلی پکڑنی ہے، اور تیسری وش یہ کہ تم نے ایک چوٹی ہے جنگل کے دوسری طرف، وہاں پہ سبز اور سنہرے پھول اگتے ہیں، وہ سبز اور سنہرے پھول لے کے آنے ہیں۔ اب زاہد کو کیا تھا؟ زاہد کو تو اپنے جنون تھا کہ بھی میں نے تو کسی طرح سے گاؤں کو بچانا ہے۔ وہ جناب چل پڑا۔ اب جیسے ہی وہ چلا، چلتے چلتے اس کو ایک دریا نظر آیا، دریا میں اس نے ڈبکی لگا دی، ڈبکی لگائی اور کافی دیر تیرتا تیرتا گہرائی تک پہنچ ہی گیا آخر، اور وہ موتی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ موتی کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کو تو پہلے کچھ نہ ملا۔ جیسے ہی مڑنے لگا، اس نے دیکھا کہ کوئی چیز چمک رہی ہے۔ جب اس کے پاس گیا تو واقعی وہ تو موتی تھا۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے پکڑا اور باہر آ گیا، اور فوراً سے وہ پرندے کے پاس چلا گیا اور جا کے بولا، لے پرندے بھائی صاحب، آپ کی پہلی وش تو میں نے پوری کر دی، اب میں چلا آپ کی دوسری وش پوری کرنے کے لیے۔ وہ پھر سے دریا کے کنارے چلا گیا۔ اب وہاں جا کے وہ مچھلی کا ویٹ کرنے لگا کہ کوئی مچھلی مل جائے تو میں اس کو پکڑ لوں۔ اب جیسے ہی وہ مچھلی کو دانہ ڈالتا، کبھی کوئی مچھلی آ رہی، کبھی کوئی مچھلی آ رہی، لیکن چاندی کی مچھلی نہیں آ رہی تھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تو وہ مایوس ہونے لگا، پر اچانک سے اس نے دیکھا کہ اس کے جال میں کچھ تڑپ رہا ہے۔ جیسے اس نے باہر نکال کر دیکھا تو ایک سلور کلر کی مچھلی جو بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی وہ اس کے جال میں تھی، اور اس نے فوراً جو ہے وہ مچھلی پکڑی اور وہ بھی لے کے پرندے کے پاس چلا گیا کہ پرندہ بھائی، میں تو آپ کی یہ دوسری شرط بھی پورا کر گیا، اب چلا ہوں میں آپ کی تیسری شرط کی طرف۔ اب تیسری شرط جو کہ اس نے چوٹی کا بتایا تھا، اور زاہد بچے نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور وہ بھوکا اور پیاسا تھا، تھوڑی ہمت کم ہو رہی تھی، لیکن اس کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ وہ پھر بھی چلا اور چوٹی پر پہنچنے کی پوری کوشش کی۔ 2 بار وہ اوپر گیا اور پھر سے نیچے آ گیا، گرتے گرتے نیچے آیا، پھر اوپر چڑھا، پھر نیچے آیا، آخر تیسری دفعہ وہ کامیاب ہو گیا اور وہ چوٹی تک پہنچ ہی گیا۔ جیسے ہی چوٹی پہ پہنچا، اس نے کیا دیکھا، وہاں پہ تو اتنے خوبصورت پھول، رنگ برنگ کے پھول، جس میں کچھ سنہری، کچھ سبز، لال، سفید، اتنے خوبصورت پھول تھے کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے توڑ لے۔ لیکن پرندے نے کیونکہ اس کو ایک گولڈن پھول لانے کے لیے بولا تھا، تو اس نے وہ سبز اور گولڈن پھول ہی پکڑے اور لے کے وہ نیچے آ گیا۔ آیا اور آ کے اس نے پرندے کو بولا، یہ پرندے بھائی صاحب، آپ کی تینوں شرط قبول پوری ہو گئیں، اب آپ بتائیں آپ میرے ساتھ چلیں گے یا نہیں؟ پرندہ بہت خوش ہوا، اس نے بولا کہ میں تمہیں صحیح بتاؤں کہ یہاں جو میں نے تمہیں شرط بتائی، یہاں پہ ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ میں تو تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں کہ تمہاری ایمانداری اور تمہارا لگاؤ اور لگن اتنی زیادہ تھی کہ تم نے وہ چیزیں بھی ممکن کرنی جو ناممکن تھیں۔ اور پرندہ ہنسی خوشی اس کے ساتھ چل پڑا، اور جا کے وہاں پہ اس نے شیروں کو جادوئی مدد سے دور کر دیا، اور وہ اب دوبارہ کبھی گاؤں نہیں آ سکے، اور اس کا گاؤں بہت خوشحال اور ہرا بھرا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ اس کا جو پرندہ تھا وہ بھی اس کا دوست بن گیا اور وہ فار ایور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ لیکن ہمیشہ زاہد اس کے پرندے سے ہمیشہ وہ کام لیتا جو دوسروں کی بھلائی کے لیے ہوتا، کبھی بھی اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے کام نہیں لاتا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کی سٹوری؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ
وہ کام کرنے چاہیے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے ہوں، اور جب آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور وہ کام بھی ہو جاتے ہیں جو ناممکن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے میسیجز سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی سٹوری اور آج کی آیت، آج کی حدیث، آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس میں جو سبق آپ کو مل رہا ہے اس پر عمل ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم بھی خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ بھی مل جل کے خوشی سے رہ سکیں۔ تو ٹھیک ہے، آج کے ہمارے اس سیگمنٹ اور ہمارے پروگرام گل کی باتیں یہیں پہ اختتام ہوتی ہیں۔ کل ملتے ہیں آپ کو اسی ٹائم پہ، پھر مزید دلچسپ کہانیاں اور مزے کی چیزیں لے کے۔ تب تک دیجیے اپنی گل آپی کو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔